بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو ابھی اسلام آباد نہیں پہنچا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ اس طرح سے کراؤڈ بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں جمع کر پائی؟ بخاری صاحب، اب ہم نے مذاکرات والی آپشن جو ہے گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اویل کر رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں. اب اگر یہ بات چیت میں بھی کسی نقطے پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ دیکھیے، یہ مذاکرات کی دو نوعیت ہو سکتی ہیں. یا تو یہ حکومت کی ریکویسٹ پر یا ان کی استدعا کے اوپر ہو رہے ہیں، یا پھر یہ پی ٹی آئی نے اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے. دو ہی صورتوں میں ہو سکتے ہیں نا مذاکرات، ورنہ ہوا میں تو کچھ نہیں ہے نا. بالکل. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا جہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں، یہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے، تو پھر اس کے بعد سپر فائنل کال تو کوئی آنی نہیں ہے، تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے اگر احتجاج کرنا پڑ گیا تو؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. حکومت ان کے مطالبات کے نتیجے میں ان سے کچھ وعدے کر سکتی ہے. جو ان کا ون ٹائم مین ایجنڈا ہے نا کہ جی ہم خان صاحب کو واپس لے کے جائیں گے، وہ پورا نہیں ہونے جا رہا، چاہے گنگا الٹی بہ جائے، کیونکہ وہ حکومت کی ثوابدید نہیں ہے. وہ عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. عدالتوں سے ہی انہیں کچھ مقدمات میں سزا ہوئی تھی جن میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے. مقدمات ختم نہیں ہوئے ہیں. ایک یہ مسنومر ہے کہ جی مقدمے ختم ہو گئے، بس بیل ہو گئی تو مقدمے ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے، مقدمات ابھی موجود ہیں. ٹھیک. دوسری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان دس کانٹیکسٹ وہ یہ ہے کہ اگر بغیر عمران خان کی رہائی کے کوئی اور چھوٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ کر کے پی ٹی آئی واپس چلی جاتی ہے، دیٹ مینز آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب کی رہائی کمپرومائز ہو گئی. اور ایک اور بات جو پوشیدہ ہے اس کے پیچھے لیکن ہمیں اشارے مل رہے ہیں اس کے، وہ ہے جنرل فیض حمید کے ٹرائل کی کمپلیشن. جی. اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہوا ہے. ہاں جی. لیکن توجہ اس لیے نہیں کہ احتجاج جو ہے یہ سپرسیڈ کر گیا اس کو. لیکن اگر ان کی فیٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے فیصلے کا، اچھا. آپ میں سے شاید کسی کو بھی، ہمیں خود بھی مکمل ادراک نہیں ہے اس کی خوفناکیوں کا، کیونکہ وہ یقینی طور پر یہ بتانے پر مجبور ہوں گے اور ایسے شواہد اور ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے جو انڈینائیبل ہیں. لہذا یہ یاد رکھیے کہ جس کسی کو بھی کبھی کورٹ مارشل کے تحت سزا ہوتی ہے وہ کبھی کسی بڑی عدالت سے انڈو نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ کیسز اتنے سالڈ پروفز اور ڈاکومنٹس کے اوپر لڑے جاتے ہیں. تو بخاری صاحب، یہ احتجاج بھی پھر کیا اسی چیز کو لے کر کیا جا رہا ہے؟ اگر مذاکرات نہیں ہو پاتے، اگر ان اے وے یس، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویسے تو 24 اور 25 کی سگنیفیکنس اور بھی بتائی تھی نا فیصل واڈا صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا. جی جی بالکل. لیکن یہ بات میں بتاؤں آپ سے کہ یہ کہنا یا یہ اسیوم کر لینا کہ جی who is فیض حمید، we don't want to know it، ایسا نہیں ہے. 4 سال اقتدار سے پہلے سے، جب سے امپائروں کی انگلیاں اٹھ رہی تھی، تب سے وہ حصہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا، اس کی حکومت کا. وہ جب یہ پنڈورا باکس کھل، اس میں سے کیا کیا طوفان خیز چیزیں نکلیں گی اس کا ابھی کسی کو بھی ادراک نہیں ہے، کیونکہ وہ نکلی نہیں ہے ابھی. لیکن یہ بھی ایٹ دا بیک آف مائنڈ رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ وہ فیصلہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج ہمیشہ اس وقت سوچتا ہے جب کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بندہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں، یہ ایک پوائنٹ ہے. 2014 کا دھرنا، when President Xi was coming to give a jump start to CPEC، جی. وہ پھر 2 سال کے لیے ملتوی ہوا، اور باقی 4 سال جب یہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے ویسے نہیں چلنے دیا اس کو. تو وہ سی پیک کے اوپر جو چائنا کی ناراضگی ہے، اس کی بڑی وجہ 4 سالہ وہ اقتدار ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ رویہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ورنہ اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا ہے. چائنا نے کنڈیشنل کیا ہوا تھا کہ جو ہماری ٹرمز آف لون ہے، کیونکہ ہم آپ کو 1% پہ 1.5% پہ لون دے رہے ہیں، یہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اور یہ شک ان ایگریمنٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ بہت بڑے جو ارسٹوٹل تھے نا، میرا تو دل چاہتا ان کو قرض کرنے کو، جن کا نام اسد عمر صاحب تھا، وہ یہ سارے معاہدوں کی کاپیاں لے کے جا کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ٹیبل پہ رکھائے تھے. سب سے پہلی ناراضگی یہاں سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جب آپ ملک کا، اپنا ملک کا انٹرسٹ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی سیاست کے لیے، وہ امریکہ ایبسولوٹ نوٹ والا امریکہ ٹھیک تھا یا خطوط والا امریکہ ٹھیک ہے؟ جلدی سے بتائیں مجھے سوچ کے.
یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم نیشنل پولیٹکس کے لیڈر ہیں اور ہم انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہمارا بڑا عزت و احترام ہے. اور دوسری بات یہ سب سے زیادہ جس بات پر میں نالا ہوں میں نالا ہوں کہنے کا مان رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ری الیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ کا خیال ہے بس اقتدار پی ٹی آئی کے پاس آیا کیا آیا. خان صاحب کو شاید وہ ٹرمپ صاحب خود آئیں گے لینے کے لیے یہاں ڈیل جیل کے دروازے پر ان کا استقبال. وہ خدا کے واسطے آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کی ذرا سوچ دیکھیں, دل کرتا ہے مطلب میں تو شرمندہ ہوں یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ میرے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور اس کی پارٹی یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے صرف ان کو چھڑانے کے لیے. وہ بھائی امریکہ سپر پاور ہے, اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں, وہ پھنسا ہوا ہے یوکرین میں, وہ پھنسا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں, وہ دیکھے گا پہلے کہ خان صاحب کو چھڑانے آئے گا. anyway بالکل بخاری صاحب یہ فیکٹرز بالکل آپ کے ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے جس طرح سے ابھی بات بھی کی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کمپرومائز ہو سکتی ہے, ہو گئی ہے ٹھیک ہے. ابھی کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ایسے رہنما ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, تو اس میں آپ کو کس حد تک سچائی نظر آتی ہے؟ دیکھیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ شواہد جب آپ کے پاس ہوں بات تب کرنی چاہیے. آپ کی اپنی پارٹی کی انڈیجنس لیڈرشپ از نو ویئر, یا وہ چھپے ہوئے ہیں جی, یا وہ گرفتار ہیں یا وہ روپوش ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ مراد شہید ہے, چاہے شہریار افریدی ہے, چاہے حماد اظہر ہے, I can take many names. جب یہ کیفیت ہوگی تو پارٹی پھر کن کے پاس جائے گی؟ پارٹی میں اس وقت ڈومیننٹ فیکٹر از وکلا, اور وہ اس لیے وہ پتہ کیوں ہے, اللہ واسطے میں نہیں ہے, اس لیے کہ پھر بانی پی ٹی آئی کے, ان کی بیگم صاحبہ کے اور باقی لیڈروں کے کیسز کون لڑیں گے؟ وہ کروڑ روپے فیس کون دے گا؟ لہذا پارٹی انہوں نے سمیٹ لی اپنے پاس, چاہے وہ حامد خان صاحب ہیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں, چاہے وہ شیر افضل مروت ہے, وکیل ہی ہیں نا یہ. اسی طرح ایک اور بھی تھے وہ جن کا نام فواد چودھری صاحب تھا, انہوں نے بھی جو گل کھلائے تھے, اب وہ پھر پارٹی کی ہمدردی میں چیخ رہے ہیں, حالانکہ پارٹی میں سے کوئی گھاس خاص نہیں ڈلی انہیں. anyway having said that, تو جب آپ اس طرح کے رویے اختیار کریں گے تو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں بڑھ جائے گی. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بازی ہے. یہ صرف میں تو نہیں کہہ رہا نا, آپ نے بھی سنا بازی بھی ہے اور پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف, جس طرح سے بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. پنجاب کی ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے, تو بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ان کے پاس بہتر آپشن ہے؟ کیا یہ والا جو وقت ہے اس وقت خالی 2-4 لوگ اگر لیڈ بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی اس طرح سے کراؤڈ یہ تو پول ان کر ہی نہیں سکے, سب عوام نے دیکھ لی ہے کیا ہو رہا ہے. ایک اور چیز, گورنمنٹ نے جو ایفرٹ کیے ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے, کیونکہ اتنی طاقتور اب پاکستان تحریک انصاف نہیں رہی, ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے, تو گورنمنٹ نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں آپ کے بارے خیال میں, جو فون بلاکیج, انٹرنیٹ بلاکیج سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آئی ٹی کے لوگ ایکسپرٹ تھے, ایک امریکن آئی ٹی کے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس وجہ سے کافی زیادہ اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہو سکتی ہے اگر لانگ ٹرم میں اسی طرح سے انٹرنیٹ بلاکیج رہتا ہے. تو آپ میرے خیال سے حوالہ دے رہی ہیں جو رپورٹ پیش کی ہے اور امریکن جس ایکسپرٹ کے کی اوپر رپورٹ تھی, اور محمد اورنگزیب صاحب بولے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کو یومیہ 144 ارب کا خسارہ ہو رہا ہے, برآمدات میں روزانہ کمی 26 ارب روپے ڈوب رہے ہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری میں 3 ارب ڈوب رہے ہیں, اور بے پناہ نقصانات. اسی طرف اب اشارہ کریں. دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم قرض تو کر لیتے ہیں حکومت کو بڑی آسانی سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, فری پیسج دینی چاہیے تھی, آتے وہاں ان کو پھول چھول پیش کرتے, وہ اس کے بعد وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے کیپٹل کی ایسی تیسی کر دیتے. ڈو یو مین دیٹ؟ نہیں میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو دین ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ؟ ٹو اسٹاپ اٹ, کیونکہ جس طریقے سے سوشل میڈیا نے گھٹیا غلیظ ملک دشمنی کا رویہ اختیار کیے رکھا پچھلے 7-8 سال میں, ملک کو اکانومی کو ڈبونے میں, ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کرنے میں, وہ سوشل میڈیا کے ہینڈلر بھارت کے بدترین 3rd کلاس دشمنوں سے بھی بدتر ہیں, جنہوں نے پاکستان کا یہ امیج دکھایا ہے باہر. آپ مجھے بتائیے کیا سوشل میڈیا نے پاکستانی جھنڈوں کو آگ لگاتے ہوئے, پاکستانی گرین پاسپورٹ کو آگ لگاتے ہوئے نہیں دکھایا؟ یہ ملک دوستی ہے؟ Is that a country loving attitude? No, it's not. So یہ کہنا کہ حکومت نے چونکہ یہ اقدامات کیے, وہ خدا کے واسطے, اگلے دن محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ اقدامات تو کیے وہاں کے لوگوں کی جان و مال کو بچانے کے لیے. آپ دیکھیں نا, آ جائیے آپ ذرا 9 مئی کے اوپر چلتے ہیں پھر دوبارہ. لبرٹی چوک میں کیا ہوا تھا, نیشنل ٹاور کو آگ لگی, بالکل, اس کے بعد پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں, اس کے بعد لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں ان کو توڑا پھوڑا گیا, اس کے بعد کیا تباہی مچی کور کمانڈر کے گھر. ڈو یو تھنک دیٹس دا سولوشن؟
then they should be allowed to do this. نہیں آف کورس ناٹ بخاری صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اچھا بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے اگر یہ مذاکرات جو ابھی چل رہے ہیں، شاید ایک امید کی کرن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے یہ، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو ہمارے لیے بھی ہے گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. اب اگر کچھ نہیں کسی نقطے پہ یہ لوگ سیٹسفائی ہوتے تو پھر یہ لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، پھر وہاں پہ احتجاج رہے گا، اور اگر 2 سے 3 ہفتے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہفتے 10 دن سسٹین کرنے والا کراؤڈ نہیں ہے. اوکے. اچھا بخاری صاحب، ابھی ہم یہ خبریں سن رہے تھے، یہ بھی دیکھ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اسلحہ بھی ہے. اب ان کو اسلحہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ بڑا زیر غور، اور میرا خیال ہے اس پہ یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. آپ کو نہیں پتا یہ اسلحہ کون سا ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. یہ سرکاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے بی بی، جو پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے. صرف کپڑے سفید پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے 1500 پولیس والے ساتھ ہیں. اور پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ پچھلی دفعہ بھی لوگ پکڑے گئے تھے نا. ابھی تک پکڑے ہوئے کچھ کی ضمانتیں ہو گئی تھی. گاڑیاں سرکاری جو آئی تھی وہ ضبط ہے نا، گئی تو نہیں نا واپس ابھی تک. تو آپ کو پتا ہے. بالکل سرکاری مشینری استعمال کرنا تو بالکل کسی بھی چیز کا سلیوشن نہیں ہے. اور جس طرح سے گورنمنٹ ابھی سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے،